بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج اس ویڈیو کے اندر ہم مختلف جو موضوعات ہیں ان کے اوپر بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کن کن موضوعات کے اوپر بات کریں گے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے کہ جی وفاقی حکومت کے خلاف ایک سازش کی گئی ہے، وہ کیا سازش ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ایک اچھی خبر ہے، اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ نیب نے ایک بہت بڑی کارروائی کی ہے، اس کے بارے میں بات کریں گے، اور محترم المقام میاں محمد شہباز شریف کے بارے میں بات کریں گے۔ تو ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں شہباز شریف کے بارے میں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو ایک پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ شہباز شریف صاحب سے نیب والے کیا سوالات پوچھ رہے ہیں، اور شہباز شریف صاحب نیب میں کیوں نہیں جا رہے، وہ اپنا مقدمہ میڈیا کے اوپر کیوں لڑ رہے ہیں، کیونکہ ان کے پاس کسی قسم کا کوئی جواب نہیں ہے۔ تو کل شہباز شریف صاحب جی نیب میں پیش ہوئے ہیں، اگر نہ پیش ہوتے تو ظاہر سی بات ہے ان کی گرفتاری ہو سکتی تھی، اور نیب کے اندر شہباز شریف صاحب نے کسی بھی سوال کا جواب نہیں دیا۔ شہباز شریف صاحب نیب کو مطمئن کرنے میں بالکل ناکام رہے ہیں، اور نیب والوں نے ان کو ایک دفعہ پھر سوال نامہ بھیج دیا ہے۔ کیونکہ شہباز شریف صاحب سے جو سوالات پوچھے جا رہے ہیں ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ ان سے ان کے بیرون ملک اکاؤنٹس کا پوچھا جاتا ہے، ان کے بیوی بچوں کے اکاؤنٹس کا پوچھا جاتا ہے، ان سے پوچھا جاتا ہے آپ نے ماڈل ٹاؤن کے اندر یہ جو اپنا گھر کو کیمپ آفس بنایا ہوتا ہے اس کے اخراجات کہاں سے ہو رہے تھے، اس طرح ان کے اور آپ کے اثاثے جو ہیں وہ کس طرح بڑھے ہیں۔ تو اس کے بارے میں شہباز شریف صاحب کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اور نیب میں بھی جا کے انہوں نے آئیں بائیں شائیں کی ہے، کوئی جواب نہیں دیا۔ اس وجہ سے نیب نے ان کو دوبارہ طلب کر لیا ہے، اور میں نے آپ کو اپنی ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ شہباز شریف صاحب کے پاس نیب کے کسی بھی سوال کا جواب نہیں ہوگا۔ اس ویڈیو کو میں اس کا لنک ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، آپ وہ بھی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ دوسری چیز جی، اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ایک اچھی خبر ہے۔ میں خود اوورسیز پاکستانی کچھ عرصہ رہ چکا ہوں، 5-6 سال میں نے بھی پاکستان سے باہر گزارے ہیں، اور ہم یہی چاہتے تھے کہ پاکستان میں اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق ملنا چاہیے، اور جب وہ حق نہیں ملا تو ظاہر سی بات ہے 2018 کے الیکشن میں مجھے پاکستان آنا پڑا اپنی من پسند پارٹی کو ووٹ کرنے کے لیے۔ تو اب فیصلہ یہ ہوا ہے کہ کمیٹی کے اندر ایک کمیٹی بنی تھی جو اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ کو طریقہ کار کو دیکھ رہی تھی، انہوں نے ایک طریقہ کار کے اوپر وہ متفق ہو چکے ہیں، اور اب یہ معاملہ جو ہے یہ جائے گا پارلیمنٹ میں، اور وہاں سے الیکشن کمیشن کو بھیج دیا جائے گا، اور اوورسیز پاکستانی انشاءاللہ تعالی 2023 کے الیکشن میں ووٹ دینے کے قابل ہو جائیں گے، اور اوورسیز پاکستانی 2023 میں انشاءاللہ ووٹ دیں گے۔ یہ زلفی بخاری صاحب نے وعدہ کیا ہے کہ وہ اس کام کو جو پچھلی گورنمنٹس نہیں کر سکی وہ یہ کریں گے، اور اگر یہ کام کر جاتے ہیں تو اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ایک بہت اچھی بات ہو جائے گی کہ وہ اپنے من پسند پارٹی کو وہ ووٹ کر سکتے ہیں۔ تو اوورسیز پاکستانیوں کے لیے اچھی خبر تھی۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں جی کہ وفاقی حکومت کے خلاف ایک سازش کی گئی ہے جس کی ایجنسیوں نے عمران خان کو رپورٹ دے دی ہے۔ اب سازش ہوئی کیا ہے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ چند دن پہلے میں نے ایک ویڈیو کی تھی جس میں میں نے بتایا تھا کہ سندھ کے گوداموں سے گندم کو چوری کیا جا رہا ہے، گندم وہاں پہ چوری کی جا رہی ہے، یعنی چوری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو سٹاک کر لیتے ہیں الگ جگہوں کے اوپر، یہاں سے سرکاری گوداموں سے اٹھا کے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، اور جب یہ گندم کا بحران آتا ہے تو اس کو مہنگا کر کے بیچتے ہیں۔ اب سندھ کا جو کوٹا ہے گندم خریدنے کا، سندھ نے اس سے 40% کم گندم خریدی ہے، 40% کم گندم خرید رہا ہے سندھ۔ یہ سندھ کے لوگ سن لیں کہ کل اگر آپ کے صوبے کے اندر کوئی گندم کا بحران آتا ہے تو اس کی ذمہ دار سندھ حکومت ہے، وفاقی حکومت نہیں۔ اور یہی خبر عمران خان کو ایجنسیوں نے پہنچائی ہے کہ سندھ حکومت کے گوداموں سے جو ہے گندم چوری ہو رہی ہے، اور یہ اپنے کوٹے کی جو گندم ہے وہ خرید نہیں رہے ہیں۔ تو اب وفاقی حکومت نے سندھ حکومت سے کہا ہے کہ آپ اپنی جو کوٹے کی گندم ہے وہ خریدیں، اگر نہیں خریدتے تو کل جب آپ کے صوبے کے اندر گندم کا بحران آئے گا تو آپ وفاقی حکومت کو نہیں کہہ سکتے کہ بھئی آپ لوگوں کی وجہ سے بحران آئے، کیونکہ آپ لوگ خرید ہی نہیں رہے۔ اور یہ میں آج ویڈیو بنا کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ سندھ حکومت 40% اپنے کوٹے سے کم گندم خریدی ہے انہوں نے، اور جو خریدی بھی ہے وہ بھی ان کے گوداموں سے، سرکاری گوداموں سے چوری ہو رہی ہے۔ تو سندھ کے لوگ یاد رکھیے کہ اگر ان کے صوبے کے اندر گندم کا بحران آتا ہے تو اس کی ذمہ دار صرف اور صرف سندھ حکومت ہے۔ نیب نے ایک بڑی کارروائی کی ہے۔ نیب نے یہی جو مافیا تھا جو یہ گندم کو سٹاک کر رہا تھا، یہ آپ نے دیکھا ہوگا ایک آدھ کسی نیوز میں آئی بھی ہوگی یہ نیوز، اس کو اتنا ہائی لائٹ نہیں کیا گیا کیونکہ اسی دن جو سندھ گورنمنٹ تھی ان کے ریپریزنٹیٹیو بیٹھ کے وفاقی حکومت کے اوپر گولہ باری کر رہے تھے، یہ وہ کر رہے تھے، باتیں کر رہے تھے، تو وہ معاملہ دب گیا ہے۔ لیکن یاد رکھیے اگر یہی معاملہ پی ٹی آئی کے کسی بندے کے ساتھ ہوتا تو میڈیا کا رویہ کیا ہوتا ہے یہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔
हुआ कुछ यूँ कि जो सिंध के अंदर सरकारी गोदामों के अंदर ये चोरियां की गई गंदम को, इनको बरामद किया गया और जो लोग थे उन इस मामले में फिर नैब भी पड़ गया और नैब के साथ कुछ अफराद ने 10 अरब रुपए की प्ली बारगेन की है। अब आप सोचिए कि अगर ये जो गंदम और चीनी का बहरान आया था, इसके ऊपर जहांगीर तरीन अगर प्ली बारगेन कर लेते तो मीडिया क्या करता, मीडिया कैसे शोर मचाता। लेकिन क्योंकि ये मामला सिंध के अंदर हुआ है तो इसके ऊपर शोर नहीं मच रहा। तो सिंध गवर्नमेंट अपनी नाअहलियों को छुपाने के लिए हमेशा वफाक के ऊपर आप कह सकते हैं कि ब्लेम कर देती है वफाकी हुकूमत को, लेकिन असल में जिम्मेदार सिंध हुकूमत है। और सिंध के अंदर से लोगों ने नैब के साथ प्ली बारगेन की है 10 अरब रुपए की। ये आपको मैं न्यूज़ दे रहा हूँ, ये न्यूज़ जो है एक दो चैनल्स के ऊपर भी चली है लेकिन इतनी इसके ऊपर बात नहीं हो सकी। तो ये चंद खबरें थी मेरे पास आप लोगों को बताने के लिए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होंगी। इंशाअल्लाह ताला फिर आपसे किसी वीडियो के अंदर किसी और मौजू के बारे में बात की जाएगी। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल आइकन जो होगा उसको दबा लीजिए और उसको ऑल कर दें, क्योंकि जैसे ही आप बेल आइकन दबाएंगे, सब्सक्राइब कर देंगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन जब आप बेल आइकन दबाएंगे तो जब भी मेरी कोई नई वीडियो आएगी वो आप तक मैं पहुँचा सकूँगा। एक चीज़ मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि मैं पीटीआई का वोटर हूँ। मुझे कोई ये ना समझे कि मैं न्यूट्रल होकर बात करूँगा। मैं पीटीआई का वोटर हूँ, सपोर्टर हूँ, लेकिन जहाँ जहाँ पीटीआई की गवर्नमेंट गलत करेगी सबसे पहले बोलने वाला मैं खुद हूँगा। हम पहले भी बोलते आए हैं, हम आगे भी बोलेंगे। हमारा मकसद कोई पार्टीज़म नहीं है, हमारा मकसद पाकिस्तान की बेहतरी है। जहाँ पाकिस्तान की बेहतरी हमें नज़र आएगी हम उसका दिफा करेंगे। जहाँ पे पाकिस्तान की बेहतरी नहीं होगी, हम समझेंगे गवर्नमेंट के फैसलों से, हम सबसे ज़्यादा तनकीद करेंगे। हमारे बारे में एक कोई सहाफ़ी थे, उन्होंने कहा था कि इमरान खान को नाउज़ुबिल्लाह, अगर वो नबूवत यानी अपने आप को नबी भी बोलते नाउज़ुबिल्लाह नाउज़ुबिल्लाह, तो तहरीक इंसाफ के लोग उनका यकीन कर लेंगे। गलत सोच रहे हैं आप, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। तहरीक इंसाफ का सपोर्टर वो वाहिद सपोर्टर है जो सबसे ज़्यादा तनकीद अपनी पार्टी के ऊपर करता है। सबसे ज़्यादा तनकीद तहरीक इंसाफ के लोग अपनी ही पार्टी के ऊपर करते हैं। आप देख लीजिए, फरदौस आशिक अवान को हटाया गया, पीटीआई के लोगों ने सपोर्ट किया। अलीम खान को जेल में डाला गया, पीटीआई के लोगों ने सपोर्ट किया। सप्तान खान को जेल में डाला गया, पीटीआई के लोगों ने सपोर्ट किया। इसी तरह शीरी मज़ारी पीटीआई की एमएनए भी हैं, मिनिस्टर भी, उनके खिलाफ तहरीक इंसाफ के लोग बोल रहे होते हैं। कई मिनिस्टर उनके खिलाफ तहरीक इंसाफ के लोग बोल रहे होते हैं। और याद रखिए, हम कोई पेड लोग नहीं हैं, हम अपनी मर्जी से बात करते हैं और हमें जो दुरुस्त लगता है, जो हम समझते हैं कि इस मुल्क के लिए अच्छा है, हम उसका दिफा करते हैं। जो हमें गलत लगेगा हम उसकी मुखालफत करेंगे। तो किसी को यह मसला नहीं होना चाहिए। मैं आपके सामने फिर एक दफ़ा बोल रहा हूँ कि जहाँ जहाँ गवर्नमेंट गलत करेगी हम तनकीद करेंगे गवर्नमेंट के ऊपर। हमारा तनकीद करने का मकसद ये नहीं होगा कि हम किसी से कोई पैसे ले रहे हैं, कोई लफाफाइज़म ले रहे हैं या हमें कोई पैसे दे रहा है तनकीद करने के, और ना ही हमें गवर्नमेंट के अच्छे इकदाम का दिफा करने के ऊपर कोई पैसे गवर्नमेंट दे रही है। तो ये बातें आप अपने जहनों से निकाल दें। बाज़ लोग समझते हैं पीटीआई के लोगों को पता नहीं कितने पैसे मिलते हैं, हमें कोई पैसे नहीं मिलते, हम इंटरनेट पैकेज भी अपने पैसों का करते हैं। तो इंशाल्लाह फिर आपसे किसी वीडियो में बात होगी। अपना और अपने दोस्तों का, रिश्तेदारों का, गिरदोनवा के लोगों का, सबका ख्याल रखिए। कोरोना वायरस है तो इस दौरान कोशिश कीजिए कि घरों से ज़रूरी तौर पे, अगर आपको कोई ज़रूरी काम हो तो आप घरों से बाहर निकलें। अगर आपको कोई ज़रूरी काम नहीं है तो आप घरों के अंदर रहें। हालात ख़राब हो रहे हैं लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के ऊपर करम करे और हमें इस मुश्किल से निजात दिलाए। आमीन। शुक्रिया।